بسم الله الرحمن الرحيم. کوئی ہے اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیا؟ کوئی ہے اللہ جیسا؟ کوئی ہے اس جیسا شہنشاہ؟ کوئی ہے اس جیسا بادشاہ؟ کوئی ہے اس جیسے خزانوں والا، خزانوں کا مالک، ہواؤں فضاؤں کا مالک، فیصلوں میں خود مختار؟ وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ اس کا قانون ہے جو کرو گے پاؤ گے، تھوڑا سا اس دنیا میں باقی آخرت میں۔ جو کرو گے تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگا۔ حکومتیں کٹ پتلی ہیں، حکومتیں کٹ پتلی ہیں، فوجیں کٹ پتلی ہیں، پولیس کٹ پتلی ہے، سب کچھ اوپر والے کا ہے۔ نیچے جب نافرمانی ہوتی ہے اللہ پتھر دل لوگوں کو حکومت دیتا ہے، اللہ بھیڑیے نما انسانوں کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔ یہ فیصلے آسمان سے آئے ہیں، یہ جلسے جلوسوں سے نظام نہیں اب بدلے گا۔ اب جن گناہوں کی وجہ سے بازار میں خیانت آئی اور بازار میں عدل مٹا اور بازار میں ترازو کا تول مٹا اور قاضیوں کا عدل فروخت ہوا اور وکیلوں نے زانیوں کو بھی پناہ دینے کے لیے اپنے علم کے دلائل کو استعمال کیا، یہ جب سب کچھ ہوا اور گھروں میں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، نوجوانوں نے گٹار پکڑے اور عورتوں کے پردے اتر گئے، نوجوان بچیوں نے گھنگرو باندھ لیے، موبائل بیچنے والے ظالموں نے بھی لڑکیوں کی ننگی تصویریں کر کے موبائل بیچنا پڑا تو عورت کو ننگا کیا، روٹی بیچنی پڑی، کپڑا بیچنا پڑا، موٹر سائیکل بھی بیچنا ہو تو لڑکیوں کو ننگا کر کے اسے بڑے بڑے بینر کی زینت بنایا۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا اللہ کیا سو گیا ہے؟ ایٹمی طاقتوں سے ڈر گیا ہے؟ ایٹم بم والوں کی وجہ سے کمزور پڑ گیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ان الارض للہ، ان الارض للہ، طاقت اللہ کی، ان القوت للہ جمیعا، امر حکومت اللہ کی، قل ان الامر کلہ للہ، دن رات، زمین آسمان، بحر و بر، سب کچھ میرے اللہ کا۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، جو کچھ ہے جب اسی شہنشاہ کا ہے تو وہ مجھے سنا رہا ہے کہ عمل بگڑے گا اللہ نظام کائنات کو بگاڑے گا، عمل سدھرے گا اللہ نظام کائنات کو سدھارے گا۔ ان یمسسک اللہ بضر، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں کسی کو بلاؤ گے؟ کوئی مدد کرے گا؟ فلا کاشف لہ الا ہو، تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے، تمہاری مصیبت ٹالے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہارا اللہ تمہاری بھلائی چاہ لے، ہاں بھائی مسلمانوں کو عزت دے دو، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک لیں گے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ نے آسمان سے اعلان کیا ہاں امت محمدیہ کو عزت دے دی جائے، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک سکتے ہیں؟ ایٹمی خلائی طاقتیں ہمیں عزت سے محروم کر سکتی ہیں؟ اس نے اعلان کر دیا اقتدار کا جھنڈا اس امت کے سر پہ گاڑ دیا جائے، تب کوئی ہوگا جو ہمیں روک لے گا؟ فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دینے پر آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فیصلے آسمان پر ہیں، عزت ذلت کے فیصلے آسمان سے ہو رہے ہیں، اور اس کا دار و مدار حکومتوں پر نہیں ہے، فوج پر نہیں ہے، پولیس پر، اخبار بھرے پڑے ہیں، کوئی حکومت کو لعن طعن کر رہا ہے، کوئی صدر وزیر اعظم کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی محکمے والوں کو، واپڈا والوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، اوروں کو برا کہنا بند کرو اور میں اپنا گریبان کھولوں، آپ اپنا گریبان کھولو، ہم اپنے زخموں کا مرہم اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے یہ دوا نہیں ملے گی، ہم اپنے مسائل کا حل اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے کچھ نہیں ملے گا، باہر سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں اپنے عیب دیکھوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگوں، میرا اللہ حالات کا بدلنے والا، پل میں جو چاہے کر کے دکھا دے۔ بڑے بڑوں کو اس نے خاک میں ملا دیا، ہر زمانے کے فرعون، قارون، حامان، شداد میرے لیے فرعون ہیں، اللہ کے لیے مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہیں، شداد کی شدت میرے لیے ہے، فرعون کی فرعونیت میرے لیے ہے،
قارون کی قارونیت میرے لیے ہے، حامان کی حامانیت میرے لیے ہے، قاہر کی قہاری میرے لیے ہے، پر میرا اللہ تو قہار ہے، میرا اللہ تو مہیمن ہے، میرا اللہ تو جبار ہے، میرا اللہ تو مالک الملک ہے، میرا اللہ تو مالک الملک، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ آدم ہے، کسی سے دبتا گھبراتا ڈرتا نہیں ہے۔ فرعونوں کو پکڑے، شدادوں کو پکڑے، قارون حامانوں کو پکڑے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اس نے پہلے بھی پکڑا ہے، آج بھی پکڑے گا، اس کا نظام ہے۔ جب وہ اسباب وجود میں آتے ہیں پھر اللہ پکڑ کے بھی دکھاتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ پکڑتا ہے تو پھر دکھا دیتا ہے کس طرح زمین و آسمان کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، انہیں اللہ عبرت کا نشان بنائے گا، لیکن پہلے مجھے توبہ کرنی پڑے گی، پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، پہلے اپنے آپ کی طرف اپنے رخ کو پھیرنا پڑے گا۔ سارا رخ کیا لکھنے والے، کیا تقریروں والے، کیا سٹیج پہ آنے والے، سب اوروں کو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جو میں نے آج غیبت کی ہے اس کا بھی تو کوئی اثر معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج اپنی ماں کو دکھ دیا ہے تو اس کا اثر بھی تو معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج باپ کی گستاخی کی ہے اس سے بھی تو فضا میں زہر پھیلا ہے، جو آج مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اس کا بھی تو کوئی اثر فضا پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، جو آج محفل موسیقی سجائی گئی ہے اس کا بھی اثر اس کائنات پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا۔ آج جو سود پہ کاروبار ہوئے ہیں اور آج جو 8 بازاروں میں جھوٹ بولا گیا ہے اور آج جو 8 بازاروں میں گاہکوں کو لوٹا گیا ہے کھوٹا مال دے کر، جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، اور اس کا بھی تو کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے۔ یہ جب گندے اعمال فضا میں پھیلتے ہیں تو اللہ اوپر فیصلے سختی کے لیے آتا ہے۔ اس لیے بھائیو دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ نہ یہ حکومتوں کے بس میں ہے، نہ یہ فوجوں کے بس میں ہے، نہ یہ پولیس کے بس میں ہے، نہ یہ محکموں کے بس میں ہے، وہ ہماری طرح سے عاجز، کمزور، حقیر، فقیر انسان ہے، نفس و شیطان کے غلام ہیں، میں بھی آپ بھی غلام، وہ بھی غلام۔ ایک اللہ ہے جو آسمانوں پر جب فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی روک نہ سکے گا۔ غلاموں کے فیصلے کبھی زندہ ہوئے یا وجود میں آئے، اس کے لیے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ہستی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشن راہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خوبصورت طریقہ حیات، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت۔ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ۔ کوئی پنجابی رنگ میں رنگا گیا، کوئی پٹھانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی بلوچی رنگ میں رنگا گیا، کوئی سندھی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ایرانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ترکی رنگ میں رنگا گیا، کوئی یورپی رنگ میں رنگا گیا، کوئی افریقی رنگ میں رنگا گیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے او یہ سب رنگ کچے ہیں، اتر جائیں گے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ کے رنگ میں رنگو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ پکا رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ دل فریب، دل دیدہ زیب کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کوئی اللہ نے دکان کھولی ہوئی ہے؟ کیوں 8 بازاروں میں اللہ نے رنگوں کی دکان کھولی ہوئی؟ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جنہیں اللہ نے کامل، اکمل، مکمل کر کے بھیجا اور کہا یہ میرا رنگ ہے، یہ میری پسند ہے، یہ میرا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگو۔ پنجابی رنگ چھوڑ دو، ہندی، سندھی، ایرانی، ترکمانی، تورانی، پشتو، سندھی، بلوچی، بروہی،
بلتی بلتستانی گلگتی سارے رنگ کچے ہیں، سب دھوکا فریب ہے، ایک رنگ پکا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کا لایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ، یہ سب سے افضل، یہ سب سے برتر، یہ سب سے اجمل، یہ سب سے اکمل، یہ سب سے انور، یہ سب سے اشرف، جس کو اللہ بنا کر پھر اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے، جس کو اللہ بنا کر پھر خود اس کا احترام کرے۔ یا سلام، یا ایھا المزمل، کیا خوبصورت لقب، یا ایھا المدثر، کیا لاڈ اور پیار ہے، یا ایھا النبی، کیا احترام ہے، یا ایھا الرسول، کیا عزت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کتنا بڑا لقب ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بنانے والے نے بنایا ہے، جو چاہے کر دے، پر یہاں بنانے والا بھی اس کو عزت دے رہا ہے۔ تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر، تو طٰہٰ، تو یاسین۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، سارے نبیوں کا ایک نام، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، الیاس، لوط، شعیب، ہود، صالح، سلیمان، داؤد علیہم الصلوات والتسلیمات۔ ایک نام۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں رکھے ہیں؟ کہ ایک نام میں محبت پوری طرح ادا نہیں ہوتی ہے، لہذا ماں اپنے بچے کو کبھی کہتی میرا بلال، کبھی کہتی میرا لال، کبھی کہتی میرا چاند، کبھی کہتی میرا تارا، کبھی کہتی میرا جگر، کبھی کہتی میرا دل۔ کیا کیا نام لیے جا رہی ہے۔ یہ صرف بلال 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 کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ کہ ایک لفظ میں محبت پوری اتر نہیں رہی ہے، تو وہ مختلف انداز اور اسلوب لاتی ہے، اور ہر اسلوب میں اپنی محبت کو اتارتی ہے کہ الفاظ کی کثرت سے معانی کو توسع ملتا ہے، وسعت ملتی ہے، معانی کو وسعت ملتی ہے۔ پیچھے محبت کا ایک بہت بڑا دریا ہے، ایک بڑی موج ہے، اور آگے صرف ایک لفظ ہے، اسلم یا بلال یا احمد، وہ ایک لفظ ہے، اس کے اندر سے وہ موج گزرتی نہیں ہے، تو اس کو یوں بدلتی ہے، کبھی جگر، کبھی ٹکڑا، کبھی دل، کبھی تارا، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی سہارا، کبھی آسرا۔ کیا 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 بنا کر محبت کے دل فریب انداز وہ اپنے بچے کے سامنے پیش کرتی چلی جاتی ہے۔ تو صرف محمد کہنے میں محبت کا پیچھے بہتا ہوا دھارا اس میں سے گزر نہیں پا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نام کثرت سے عطا فرما کر پوری موج جو آئی، تو آگے کئی راستے تھے جس سے وہ محبت نکلتی چلی گئی۔ تو کہا میرے نبی نے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ یہ 10 نام تو اللہ نے رکھے ہیں، پھر آگے جو 7 لقب اور لگائے، محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور رحمۃ للعالمین اور رؤوف الرحیم۔ کمال اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کر دیے، کبھی یہ کام نہیں کیا ہے۔ اپنے نبی کو اپنے نام دے دیے، اللہ کا نام رؤوف رحیم، اللہ نے میرے نبی کو کہا رؤوف رحیم، فرق رکھا خالق اور مخلوق کا، اپنے بارے میں کہا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور اپنے نبی کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق بھی باقی رہے اور عزتوں کی بلندیاں بھی طے ہوتی چلی جائیں۔ اپنے ناموں میں سے 2 نام عطا فرمائے، حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ عزیز و حریص و رؤوف
وہ رحیم، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، یہ سارے نام دے کر آپ کی عزتوں کو بھی بتایا، اپنے عشق و محبت کو بھی بتایا کہ اللہ نے بنایا، پھر خود ہی محبت فرمائی اور حبیب بنا لیا۔ صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو یار ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ آپ آ رہے تھے اور سن رہے تھے، آپ پہنچے تو فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرت کو دیکھ رہا تھا۔ ان ابراہیم خلیل اللہ کما قلتم، بے شک ابراہیم خلیل ہیں، بے شک موسیٰ کلیم ہیں، بے شک عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَحَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، اور جو تمہارا ساتھی ہے، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے، یہ پتہ کون ہے؟ فحبیب اللہ، یہ حبیب اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا، اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے حبیب کو اونچا کروں گا، خلیل پر بھی، کلیم پر بھی، کلیم بھی نیچے، خلیل بھی نیچے، حبیب اللہ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر۔ تو ایک راستہ ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈھلنے کا، چلنے کا۔ بھائیو پوری دنیا میں اضطراب ہے، سارا جہان چین میں نہیں ہے، مال والے ہوں فقیر ہوں، دکھ درد میں ڈوبی ہوئی انسانیت ہے، اور وجہ صرف ایک ہے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول سے دور ہو گئے۔ اس وقت کا سب سے بڑا محسن وہ ہوگا جو انہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط، امت واسطہ، کیا واسطہ ہے؟ پہلے اللہ تک ملانے کے لیے نبی آتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ بے چین بے قرار ہوتے تھے، تو اللہ ایک نبی بھیجتا تھا جو انہیں اللہ سے ملا دیتا تھا۔ اس لیے لوگ نبیوں پر فدا ہوتے تھے کہ محسن کے سامنے سر جھکانا انسانی فطرت ہے، میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو مجھے اللہ کا پتہ بتائے۔ تو نبیوں پر لوگ قربان ہوئے کہ ان سے بڑا محسن دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب کون واسطہ بنے گا؟ اب کون اللہ سے لوگوں کو ملائے گا؟ تو اللہ نے مجھے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی اور کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمد تمہیں مبارک ہو، اب یہ واسطے کا کام تم کرو گے، تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنو گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم گھر گھر جا کر لوگوں کو میری بات سناؤ گے، گھر گھر در در ملک پھر کر لوگوں کو میرے کلمے کا شیدائی بناؤ گے اور میری طرف بلاؤ گے۔ یہ اگر تم کام کرنے والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے بندوں کو مل جاؤں گا، میرے بندے مجھے پالیں گے، جو مجھے پالیں گے تو انہیں وجدتنی وجدت کل شیء، انہیں منزل مل جائے گی۔ انہیں منزل پر پہنچانے کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو کر نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ قیامت کے دن ہماری پہچان اگر عبادت پر ہوئی، عبادت پر، نماز روزے پر، ذکر و تلاوت پر، تو ہم بڑے تھوڑے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی تھوڑا ہے، 60-70 سال کوئی عمر ہوتی ہے۔ پہلی امتیں، میں نے ایک راہب کا پڑھا، بنی اسرائیل کا ایک راہب، ایک عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں داخل ہوا اور 300 سال تک دنیا میں اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، سوائے اپنی پیشاب کی ضرورت کے۔ 300 برس کی بندگی کر کے وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا۔ 300 سال کی نماز، روزے، ذکر، اور اس کے مقابلے میں اس امت کے 50, 60, 70 سال کی نماز، روزے جب تولا جائے گا تو یہ تو کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس امت کی عزت، شرافت، بڑائی وہ امت وسط کی وجہ سے ہے کہ پہلے کوئی امت اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں نہ پھری، پہلے کوئی امت اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے گھر سے بے گھر نہ ہوئے، در سے بے در نہ ہوئے۔ یہ پہلی امت ہے جنہیں حکم ملا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ پہلی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش، بڑے اچھے ہو۔ مجھے کبھی خیال آتا ہے ہمیں کوئی لوگ ہماری تعریف کریں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ کنتم خیر امت، اللہ ہم سب کو کہہ رہا تم بڑے اچھے، شاباش۔ تمہاری اچھائی کس وجہ سے؟ اخرجت
तुम निकाले गए हो। कहाँ? लिन्नास, लोगों की तरफ, लोगों की खिदमत के लिए। कौन सी खिदमत? तअमरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हो, भलाई की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो, इस वजह से तुम सबसे आला हो। उखरिजत यहाँ बड़ा खूबसूरत मतलब दे रहा है। खरजत, ज़हरत, बरजत, तलअत, सीक़त, पता नहीं कितने अल्फाज थे जो यहाँ आ सकते थे। उखरिजत में एक बड़ा खूबसूरत मतलब है। शादी होती है तो हम लोग कार्ड छपवाते हैं, फिर कोई कार्ड डाक में भेजा जाता है, कोई कार्ड नौकर को देके भेजा जाता है, कोई कार्ड लेकर खुद आदमी जाता है। जहां गहरा ताल्लुक होता है वहां खुद भी जाता है, कार्ड भी लेकर जाता है। जहां दरमियाना ताल्लुक होता है वहां नौकर भेजता है। जहां बस वाजबी रस्म, राह रस्म है, वहां खाली डाक के जरिए से कार्ड चला जाता है। जब किसी के घर खुद चल के कोई चला जाए तो उसके ऊपर वजन पड़ जाता है कि ये तो खुद चल के आया है, अब तो हमें जाना पड़ेगा। खुद चल के कोई आ जाए तो अगला भी उसे इज्जत समझता है, मुझे इज्जत दी है, खुद चल के आए हैं, अब तो भाई हमें जाना पड़ेगा, चाहे समंदर भी पार करना पड़े। तो उखरिजत का मतलब यहाँ ये है कि अल्लाह अर्शों पर कह रहा है, ऐ मेरे महबूब की उम्मत, मैं तुम्हें खुद बुलाने आया हूं, मैं तुम्हें खुद बुलाने आया हूं। ये तबलीगी जमात का काम नहीं है, तुम्हारा रब तुम्हें खुद बुलाने आया है कि आओ, अब कोई वास्ता नहीं मेरे और मेरे बंदों के दरमियान, अब सिर्फ तुम वास्ता हो। तुम घर छोड़ो, तुम घरों से निकलो, तुम्हारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे लंबे नफलों पर नहीं है, तुम्हारे लंबे लंबे मुराकबे पर तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी लंबी लंबी तहज्जुद पर तुम्हारी बुलंदियां बड़ाई नहीं है, तुम्हारे कदम उठाने पर तुम्हारी बड़ाइयां हैं, तुम्हारे औरों के पीछे रुलने और फिरने पर तुम्हारी इज्जतें और बुलंदियां हैं। इसलिए इस उम्मत को कोई न मिल सकेगा क़यामत के दिन कि इन्होंने वो काम किया जो नबियों ने किया, इन्होंने वो काम किया जो कोई ना उम्मतों में कर सका। लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता। भाइयों, पूरी दुनिया पर रहम खाना है, पूरी दुनिया की तकदीर बदलवानी है। अपनी जात से हम तौबा करें, लोगों के पीछे फिरें, लोगों के पीछे फिरें। ये फिरना जिंदगी में तब्दीली लाता है। ये मत सोचो कि पहले खुद ठीक हो जाओ फिर औरों को दावत दो। खुद ठीक होने का पैमाना क्या है? खुद ठीक होने का मेयार क्या है? मैं पहले खुद ठीक हो जाऊं फिर मैं औरों को तबलीग करूंगा। तो जो आदमी ये कहे कि अब मैं ठीक हो गया हूं, अब मैं औरों को तबलीग करूंगा, ये तो बड़ा शैतान है। इसकी तो तबलीग की जरूरत ही कोई नहीं। जो अपने आप को ठीक समझे, अब मैं ठीक होगा, अब मेरी इस्लाह हो गई है, अब मैंने औरों की इस्लाह करनी है, ये तो बड़ा शैतान है जो कह रहा मेरी इस्लाह हो चुकी। इस्लाह का कोई पैमाना नहीं है कि जैसे हमने पास होने के 33 नंबर रख दिए हैं कि भाई 33 नंबर चलो जी पास हो गया, तो कोई अपने मुंह से ये कैसे कहे कि मैं ठीक हूं, मैं औरों को ठीक करूंगा। और इस्लाह का अजब मेयार है, जो जितना ठीक होता चला जाता है वो उतना अपने आप को बिगड़ा हुआ समझने लग जाता है। लिहाजा जिसकी जितनी इस्लाह होगी वो उतना कहेगा मैं बड़ा बदकार हूं, वो तो कभी भी ये नहीं कहेगा मैं ठीक हूं, तो कभी भी अल्लाह की राह में कदम नहीं उठा सकता। मैं तो ठीक ही नहीं, मैं औरों को क्या दावत दूं, मैं तो खुद ठीक ही नहीं, मैं औरों को क्या तबलीग करूं, पहले अपने आप को ठीक करूं फिर औरों को तबलीग करूं। अपने आप को ठीक करने का रास्ता भी तो यही है। घर बैठ के किसने इस्लाह पाई है? पहले मैं तैरना सीख लूं फिर मैं तैरूंगा, क्यों? पहले मैं तैरना सीख लूं फिर मैं तैरूंगा, ये हो सकता है? तैरना सीखना एक ही वक्त में हो रहा होता है, क्योंकि उसके लिए पानी ही है। पानी के बगैर मिट्टी में तैरेगा, फिर जाके पानी में तैरेगा। तैरना सीखना एक ही वक्त में है। मारो हाथ पांव, कभी उल्टे कभी सीधे, कोई गोता लगेगा, कोई अंदर पानी आएगा, फिर तैरने लग जाओगे। पहले मैं गाड़ी चलाना सीख लूं मैं फिर गाड़ी चलाऊंगा। तो कौन सी गाड़ी पहले चलाना सीखेगा? लकड़ी की, प्लास्टिक की, कि घर में बैठा सारा स्टीयरिंग फेरियां कदी खब्बे कदी सज्जे कदी अग्गा कदी पिछा, लो जी अम्मा हुण मैं ड्राइवर बन गया, हुण मैनू गड्डी दी चाबी दे, मैं गड्डी चलावनी। घर बैठा रहो। असली गाड़ी चलाते हुए गाड़ी सीखना है, असली गाड़ी चलाते हुए गाड़ी को सीखना है। वो सीखता भी जाएगा चलाता भी जाएगा, सीखता भी जाएगा चलाता भी जाएगा। ये कदम का उठना
گھر کا چھوٹنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا، در در کی ٹھوکریں کھانا، یہ سب سے بڑا اصلاح کا ذریعہ ہے۔ خالی بیٹھ کر تنہائی میں ذکر کر لینا، اس سے تھوڑا اصلاح ہوتی ہے۔ وہ چلے گئے دور جب باہر اندھیرا تھوڑا تھا، تھوڑی سی روشنی سے کام چل جاتا تھا، خوب اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب بڑی قربانی دے گا تو تب جا کر دل کے چراغ جلیں گے، ورنہ باہر کے اندھیرے یہ ٹمٹماتے چراغوں کی روشنی کو بالکل بے نام بے نشان کر دیں گے۔ سارے عالم کے انسانوں پر، سارے عالم کے کفر پر چوٹ پڑے گی جب ایک شخص اپنے گھر سے قدم نکالتا ہوا چلے گا۔ سیکھتے بھی جانا ہے، کرتے بھی جانا ہے، یہ تو دعویٰ ہی باطل ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں تبلیغ کروں، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو۔ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ خود تو عمل کرتے نہیں، اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا جا قرآن یاد کر لے، وہ آگے مجھے کہ ابا تو پہلے آپ یاد کر پھر مینوں آکھیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ ابا تیرا اپنا عمل تو ہے نہیں، تو مجھے کیوں تبلیغ کر رہا ہے؟ تو جا پہلو یاد کر۔ مسلمانوں نے حمص کا گھیراؤ کیا۔ ابو عبیدہ بن درہ رضی اللہ عنہ امیر تھے۔ پادریوں نے کہا ان سے صلح کر لے، ان سے لڑنا فضول ہے، یہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں، ان سے ٹکر نہیں لی جا سکتی۔ تو نوجوان اندر جو فوج تھی انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ایران کے دانت کھٹے کر دیے، یا رب ہمارے سامنے کیا چیز ہے؟ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو محاصرہ کرنا پڑا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں جب تکبیر کہوں تو تم وضو کر لینا اور اپنا سامان تیار کر لینا اور حملے کے لیے تیار ہو جانا۔ تو اور کہا اللہ اکبر، تو سارے شہر میں زلزلہ آ گیا۔ پھر کہا اللہ اکبر، تو سارے قلعے کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ ان کے پادریوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان سے نہ لڑو۔ ان کے بول سے یہ ہو گیا کہ جب تلوار اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ جب یہ اللہ اکبر ہم بھی کہتے ہیں، ان کے اللہ اکبر نے قلعے توڑ دیے، ہمارے اللہ اکبر ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکال سکی، نظروں سے بے حیائی نہیں نکال سکتی، کانوں سے گانا بجانا نہیں نکال سکی، ہاتھوں سے ظلم نہیں نکال سکی، دکانیں سے خیانت نہیں نکال سکی۔ معلوم ہوا کہ توحید اور کبریائی بھی عقلی ہے، کل بھی نہیں، ابھی دل نہیں بولا لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دل میں ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ایسا نہیں ہے جو ہمیں اسے کلمے پر کھڑا کر دے اور محمد رسول اللہ، ایسا نہیں کہ جو ہمارے لگاموں کو روک دے اور لگا دے ہم کو پورے کا پورا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لا رہی ہے۔ یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہے، فرشتے کو تسبیح پڑھ کر پیٹ بھرتے ہیں، کچھ ہمارا علاج فرمائیے۔ تو آپ نے آگے ارشاد فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ کیوں غم کرتی ہے؟ تیرے گھر میں اگر 3 دن کا فاقہ ہے، تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینہ ہوا چولہا ہی نہیں جلا، میرے پاس بکری کھڑی ہے، اب دیکھو تربیت، میرے پاس بکریاں کھڑی ہے، چاہو تو میں تمہیں 5 بکریاں دیتا ہوں اور چاہو تو 5 دعائیں مجھ سے سیکھ لے۔ بول کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور فاطمہ جیسی بیٹی ہو تو ایسی محبت ہو کہ جب کبھی آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی بیویوں کو ملتے اور سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملتے، پھر اس کے بعد جب گھر واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملتے، پھر آپ اپنی باقی بیویوں سے ملتے، ایسی محبت تھی۔ پھر فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا۔ اور انہیں سب سے پہلے خوشخبری سنائی کہ جب آپ قریب الوفات تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہی ہے، ہائے میرے باپ کا درد، ہائے میرے باپ کا غم۔ آپ نے فرمایا میرے قریب کان کرو، تو ایسے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر دوبارہ کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی۔ تو جب آپ کے پاس سے اٹھ کر گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا نہیں بتاؤں گی، ابھی نہیں بتاؤں گی۔ تو جب آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر پوچھا کہ اب بتاؤ، کہا کہ اب پریشان بیٹی تھی تو میرے ابا نے میرے کان میں کہا بیٹی پریشان نہ ہو، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو مجھے ایک دم سے رونا آ گیا۔ پھر میرے کان میں کہا بیٹی رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آ کر مجھ سے ملیں گی۔ 6 مہینے کے بعد خود بھی باپ کے پاس پہنچی، 24 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، عین جوانی میں۔ جس بیٹی سے ایسی محبت ہو اور وہ بھوک کی شکایت لے کر آئے، پھر نبی فرمائے کہ بول 5 بکریاں دو کہ 5 دعائیں دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تربیت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے یا رسول اللہ ہماری شریعت اور ہمارے مطابق جو کہ شریعت بھی ہے کہ بکری بھی دے دو اور دعائیں بھی دے دو، آپ کا کیا جاتا ہے؟
لیکن مجاز نبوت سمجھ گئی کہ میرے باپ مجھ سے قربانی چاہتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ پہلے بھی بن رہی ہے، بعد میں بھی بن جائیں گی، آپ مجھے 5 دعائیں سکھا دے، میں 5 بکریاں نہیں لیتی۔ آپ نے فرمایا بیٹی جب بکریوں سے بہتر ہے۔ جب آپ واپس آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی انتظار میں تھے، کچھ لائیں گی تو کھائیں گے۔ دیکھا تو خالی ہاتھ کہنے لگے کچھ لائی نہیں۔ فرمایا میں دنیا لینے گئی تھی لیکن آخرت لے کر آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، آج کا دن تیری زندگی کا سب سے کامیاب دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آزمائش میں ڈال دیا ایک موقع پر۔